محکمہ فائنانس پنجاب کی جانب سے پچھلا قرض واپس نہ کرنے کے باوجود 8 کمپنیوں کو دوبارہ سے قرض دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی، فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ لاہور سمیت 6 بڑے شہروں کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز نے پچھلے قرضے واپس نہیں کیے، مگر فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کو دوبارہ قرضہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر کے لیے کرائے پر لی گئی عمارتوں کے لیے بھی اضافی رقم جاری کی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کریں، ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں نواز سنگرا۔ نواز، کون دریا دل لوگ ہیں جو قرض پر قرض دیے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے یہ قرض دیے گئے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ جب رولز موجود ہیں جن میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ جب کسی کمپنی کو قرض دینا ہے تو اس سے پہلے جو پچھلا قرض اس کو دیا ہوا ہے وہ واپس ہونا چاہیے۔ بالکل، لیکن جو 2 انڈسٹریل ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 6 شہروں کی جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہیں، ان کی جانب سے نہ تو پچھلا جو قرض تھا وہ واپس کیا گیا، اور اس کے باوجود جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے ان کو نیا قرض جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ جو 2 بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں، جس میں ایک پنجاب ہے اور دوسری جو ہے وہ فیصل آباد اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی ہے، ان کو باری جو ہے وہ قرض دیا گیا۔ حالانکہ یہ کمپنیز جو ہیں ان کا موٹیو جو ہے وہ بہت اچھا ہے، انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ بزنس ڈیولپ کرنا ہے، مگر اس کے باوجود یہ اس مقصد میں جو ہے وہ فلاپ نظر آتی ہیں۔ انہوں نے نوکریاں پیدا کرنی ہیں۔ ان کو جب بنایا گیا تھا تو مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے۔ اگر پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ مینجمنٹ کمپنی کی بات کی جائے تو اس کے نیچے جو ہے وہ 8 سے زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، تاکہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ انڈسٹریز جو ہے ان کو لگایا جائے، اور ایک طرف تو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ پھلے پھولے گی، اور دوسری جانب لوگوں کو جو ہے وہ ان شہروں میں روزگار مہیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جن میں قائد اعظم بزنس پارک ہے، اس کے علاوہ بہاولپور انڈسٹریل زون ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاڑی انڈسٹریل اسٹیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کے علاوہ بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، رحیم یار خان ہے، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس کے علاوہ ملتان ہے، اور سندر انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں پر اس کمپنی کا جو ہے وہ آفس موجود ہے، جہاں پر اس کے تمام جو عہدیداران ہیں، یہ اس ایک بورڈ کے نیچے جو ہے یہ کمپنی چلائی جاتی ہے، اور ان کو وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ رن کیا جا رہا ہے۔ تو ان جو انڈسٹریل زون ہیں یا انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، وہاں پر ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ کاروبار ڈیولپ نہیں ہو سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے آج بھی وہ جو ہے وہ زب و حالی کا شکار ہے، وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکی، لوگوں نے کاروبار کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی، اور جو اس کمپنی کا کام تھا اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہاں پر کاروبار کروانے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے باوجود یہ کمپنی جو ہے یہ سرکار سے قرض پہ قرض لیے جا رہی ہے، اور خود کچھ کرنے سے جو ہے یہ ابھی تک قاصر دکھائی دے رہی ہے۔ جو آڈٹ رپورٹ ہے، نواز، ہم نے ابھی اپنی سٹوری میں یہ ذکر کیا کہ سرکاری دفاتر کے لیے کرائے پر لی گئی عمارتوں کے لیے بھی اضافی رقم جاری کی گئی ہے، تو کیا طریقہ کار ہے سرکاری دفاتر کے لیے کرائے پر بلڈنگ لینے کا؟ اچھا، اس میں رولز جو ہیں وہ موجود ہے، پنجاب ڈیلیگیشن آف پاس رولز 2017، جس کے مطابق اگر کسی اکاموڈیشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی سرکاری افسر کو اکاموڈیشن کی، تو اس میں سب سے پہلے جو اس کا سکیل ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کیا وہ جو اکاموڈیشن لے رہا ہے، جو گھر لے رہا ہے یا جو بلڈنگ لے رہا ہے، اس کے سکیل کے مطابق ہے، یا اس کا سکیل چھوٹا ہے اور وہ بڑے سکیل کے لیے جو ہے وہ کسی گھر کو ہائر کرنا چاہتا ہے اور اضافی پیسے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ دوسری اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کرایہ پر کوئی بلڈنگ لینی ہے، وہ کسی سرکاری دفتر کے لیے ہی ہو، تو اس میں سب سے پہلے یہ چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے جو کرائے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کرائے پر آپ بلڈنگ نہیں لے سکتے رینٹ پر۔ اگر زیادہ کرائے پر آپ نے لی ہے تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے جو مختص کردہ اندازہ تھا اس سے زیادہ آپ نے اگر کرائے پر بلڈنگ لینی ہے تو آپ کو رینٹ ریزنیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو CNW ڈپارٹمنٹ ہے، جس
نے تمام تر معاملات جو بلڈنگز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. ان سے آپ نے ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ آپ کے دفتر کے لیے بلڈنگ نہیں ہے. اگر وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو آپ جا کر ایک جو پرائیویٹ بلڈنگ ہے اس کو رینٹ پر لے سکتے ہیں. لیکن آڈٹ رپورٹ میں یہ چیز سامنے آئی کہ دو جو بڑے محکمے ہیں جس میں ایک پروونشل ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے اس کو جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا لگایا گیا اندازہ تھا اس سے 50 لاکھ روپے جو ہیں وہ زیادہ پے کیے گئے, جبکہ جو دوسرا پروونشل ڈائریکٹر لوکل فنڈ ہے اس کو 1,53,00,000 روپے کے جو ہے وہ اضافی فنڈ دیے گئے. لیکن جب ان کا آڈٹ کیا گیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو انہوں نے ایک رینٹ ریزنیبلٹی سرٹیفکیٹ پیش کرنا تھا جس میں یہ ایک ریزن دینی تھی کہ یہ وجہ ہے, یہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا لگایا گیا اندازہ ہے, اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ بلڈنگ نہیں مل رہی, ہمیں جو ہے وہ زیادہ فنڈز چاہیے, ہم نے کوئی بڑی بلڈنگ لینی ہے. نواز کیا وجہ ہے سرکاری دفاتر کے لیے عمارتوں کی کمی کو کیوں پورا نہیں کیا جا رہا ہے؟ پھر اس میں سب سے بڑی اہم وجہ جو ہے وہ بیوروکریٹک ہرڈل ہے. ہمارے پاس صوبے کی بے تحاشا جو ہے وہ زمین بھی ہے اور ہمارے پاس فنڈز بھی ہیں, لیکن اس زمین پر بلڈنگز جو ہیں وہ نہیں بنائی جا رہی. اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ رینوویشن کی مد میں جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ایک بلڈنگ پر جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ رینوویشن پر خرچ کیے جا رہے ہیں, لیکن نئی عمارتیں جو ہیں وہ نہیں بنائی جا رہی. اس میں شاید کوئی کک بیکس کا چکر ہوتا ہے یا بیوروکریسی کے کوئی اپنے مفادات ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتی ہے تو بیوروکریسی اپنی ریزنز اس میں پیش کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر پنجاب میں جو ہے وہ نئی عمارتیں جو ہیں وہ نہیں بن سکی. اب کچھ عمارتیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں, کچھ پرانی کو گرا کر ملٹی سٹوریز بنائی جا رہی ہیں. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی جو ہے وہ جو عمارتوں کی کمی, آپ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو دیکھ لیں, اس کو 10 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے قائم کیے ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک اس کی جو ہے وہ بلڈنگ نہیں بن سکی. آپ جیل روڈ سے جیوار کی طرف جاتے ہیں تو 3 سے 4 عمارتیں جو ہیں انہوں نے رینٹ پہ لے رکھی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ بلڈنگ سرکاری بلڈنگ نہیں بنائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے وہ رینٹ پر عمارتیں لینی پڑیں گی. اور رینٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر میں 1-2 کیسز میں نے پریکٹیکلی دیکھے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ سرکاری وسائل کو نہیں دیکھتے, وہ زیادہ تر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بلڈنگ جو ہے یہ رینٹ پہ لینی ہے تو اس میں سے اپنے معاملات جو ہیں وہ کیسے کرنے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس میں زیادہ رینٹ پر بلڈنگز جو ہیں وہ ہائر کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے سرکار کے خزانہ پر وہ لوگ جو ہیں وہ بوجھ بنتے ہیں. اور ایسے قرض پر قرض لیا جاتا ہے. نواز, ہم نے ذکر کیا تھا 8 کا, تو ذرا وہ 8 کمپنیز کی ڈیٹیلز بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں کہ کون سی 8 کمپنیز ہیں جنہوں نے پچھلا قرضہ تو واپس نہیں کیا لیکن نیا قرضہ وہ لینے بیٹھ گئے ہیں. اچھا, اس میں پہلے نمبر پر میں پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی کا ذکر جو ہے وہ پہلے کر چکا ہوں. اس کمپنی کے ذمہ جو ہے وہ 13.45 کروڑ روپے کے رقم جو ہے وہ واجب الادا تھی. جو آڈٹ رپورٹ ابھی اسمبلی میں پیش ہوئی ہے اس کے مطابق پریویس والا قرضہ ہے. تو جب ان کے ذمہ اتنی 13 ارب سے زائد کی رقم جو ہے وہ واجب الادا تھی تو فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس کمپنی کو دوبارہ سے 1.30 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے. ہونا یہ تھا کہ پہلے والی رقم جو ہے وہ واپس کرتے, جو پہلے والا قرض انہوں نے لیا ہوا تھا اس کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ قرضہ دیا جاتا, لیکن ان لوگوں نے جا کے فائنانس ڈپارٹمنٹ اتنا امیر ہے کہ وہ قرض پہ قرض دیے چلا جا رہا ہے اور پوچھتا بھی نہیں ہے یار پچھلا قرضہ کہاں گیا. لیکن فنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے, اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب سرکار کا بزنس ہے تو اس میں سرکار کے بینیفٹ کو مد نظر رکھنے چاہیے. ان کمپنیز سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو وسائل دیے ہیں, آپ کو ایک چیز اسٹیبلش کر کے دی ہے, آپ کو چاہیے وہاں سے فنڈز جنریٹ کریں اور خود اپنا آٹونومس باڈی ہے, خود اپنا بزنس کریں. آپ قرض لینے کے لیے ہم سے کیوں آتے ہیں؟ ہاں ایک چیز اور کہ اگر آپ نے قرض لیا بھی ہے تو آپ نے کیا جو انڈسٹریل زون یا انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان کو اسٹیبلش کیا, وہاں پر آج بزنس ہو رہا ہے کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پر روزگار بھی ملے اور وہاں پر ایسے کاروبار ہوں کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوں, جس سے ملک کی نیشنل اکانومی کو جو ہے یہ فائدہ ہو. ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا, لیکن اس پر بہت زیادہ تمام جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس پر بہت زیادہ تشہیر کی کہ ہم ایک بڑا منصوبہ لانچ کر رہے ہیں, پاکستان کو ایک پنجاب کو ایک انڈسٹریل ہب بنانے جا رہے ہیں. لیکن وہ ہب کا جو خواب ہے ابھی تک وہیں کھڑا ہے, اور جو کمپنیاں اسٹیبلش کی گئی تھی وہ بجائے اس کے کہ کوئی فنڈ جنریٹ کریں, شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. نواز, ابھی تک تو صورتحال یہی ہے کیونکہ 13 ارب پہلے انہوں نے دینا تھا, 1 ارب ان کو دوبارہ جاری کیا گیا, اور انہوں نے جو پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی اس نے صرف 45 کروڑ 20 لاکھ روپے واپس کیے, اور ان کے ذمہ جو ہے وہ تقریباً 14 ارب روپے ابھی بھی واجب الادا ہیں جو انہوں نے قرض لیا تھا